اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اور ایک آزاد کشمیر کا. اور انشاءاللہ یہ جو کشمیر جب جینوئنلی آزاد اور متحد ہوگا اور کشمیر بنے گا, یہ کشمیر کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ. تو آئی ووڈ لائک ٹو کمپلیمنٹ کیشو بھائی صاحبہ, انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. اور یہی کشمیر کی اسپرٹ ہے کہ اس میں سارے پاکستانی چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو وہ یک زبان بولتے ہیں. اور میرے خیال اسی اسپرٹ میں ہمیں اناؤنس بھی کرنا چاہیے کہ اگر آج وہ بابری مسجد جہاں تھی وہ رام مندر بنا رہا ہے تو ہمیں بھی ہندو ٹیمپل جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ اسلام آباد میں بننا چاہیے. آپ کا حق ہے, بیکاز پاکستان کے جھنڈے میں آپ نے جو جھنڈا چیئرمین صاحب کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایک ہرا ہے اور ایک سفید ہے. سفید از فار نان مسلم پاکستانیز who have an equal status as Muslim Pakistanis. And we are proud of you and others. Thank you, Mr. Chairman. اور ہماری کشمیر پالیسی جو ہے اس کی بنیاد the great leader, I think one of the greatest leaders of the 20th century. میں تو سمجھتا ہوں 3 بہت بڑے لیڈر تھے 20ویں صدی کے, قائد اعظم محمد علی جناح, ماؤ اور لینن. تو I would say قائد اعظم he changed the course of history. انہوں نے کیا کہا تھا, کشمیر is the jugular vein of Pakistan. اور دوسرا جو تھا 1933 میں جب پاکستان کا نام لیا گیا پہلی دفعہ, کشمیر اس کا ذکر تھا. So کشمیر is the missing K in Pakistan, P-A-K. پنجاب تھا, افغانیہ, پھر بلوچستان بھی, سندھ بھی, تو وہ K جو ہے that is there. اور کل بڑا راجہ صاحب کی قیادت میں ہم گئے, بڑی اچھی میٹنگ ہوئی فورن آفس میں, شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں, انہوں نے آج تقریر بھی بڑی اچھی کی, آرٹیکل بھی بڑا اچھا رکھا ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے ان کے سی بھی مانگ لیا کہ آئندہ کی جو نیشنل گورنمنٹ بننے والی ہے اس میں فارن منسٹر ہوں گی انشاءاللہ, تو ویل سپورٹ اٹ. اور بڑی اچھی تقریر تھی ان کی. اینڈ وی آل اسپوک ود ون وائس. اور جب میرا وقت آیا مسٹر چیئرمین, میں نے کہا کہ 3 ایشوز ہیں پاکستان میں وچ آر ابو پارٹی لائنس, کشمیر, نیوکلیئر پروگرام اینڈ سی پیک. اب جو مودی نے کیا ہے 1 سال پہلے, اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے, اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. ایک تو خیر بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے جس کا میں تفصیل بیان کروں گا. China has now become a direct party to the dispute. جو انہوں نے میپ چینج کیا نومبر 2019 میں, نیپال کی بھی قابو کر لیا, اور جو ان کا لداخ تھا اقصی چین وہ بھی کر لیا. اینڈ ابھی ریسنٹلی جو کلیش ہوا ہے اسی کے نتیجے میں ہوا ہے, اور اس سے ہندوستان کے اندر نئی فالٹ لائنز آ گئی ہیں. ایک تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں ہوا کیا ہے. مسٹر چیئرمین, 9 لاکھ فوج ہے occupying this area, which means there's 1 armed Indian for every 5 adult male Muslims in the valley. اس سے پہلے تھوڑا سا میرے دوست چلے گئے ہیں سینیٹر فاروق نائک صاحب, انہوں نے ایک کی بات کی تھی جو فیکچولی انیکوریٹ ہے, میں کہنا چاہتا ہوں, ہی از اے لائر. انہوں نے کہا تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن واز سائنڈ اینڈ دین اٹ واز ناٹ سائنڈ. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن فراڈ ہے. یہ 26 اکتوبر 1947 کو جو کہتے ہیں نا انسٹرومنٹ ایکسیشن, یہ کوئی نہیں تھا. ایلسٹر لیم کی کتاب پڑھ لیں, اس نے کہا ہے. اس لیے فاروق نائک صاحب کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو انڈیا بنیاد رکھتا ہے, دیٹس ناٹ ٹرو ایٹ آل. پہلے فوج آئی, اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو کریکٹ مسٹر فاروق نائک, کیونکہ یہ پارٹ آف ہسٹری ہے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل آن دیٹ. ہی از فارمر چیئرمین آف سینٹ. یہ ایسی بات, کیونکہ یہ سارا ریکارڈ فراڈ ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. اور ایلسٹر لیم جو سب سے بڑا ہسٹورین تھا کشمیر پر, 2-3 کتابیں لکھی, I knew him very well also. اس نے لکھا ہے ڈسپیوٹڈ لیگیسی میں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. فوج انڈیا کی آ گئی, اس کے بعد انہوں نے پوسٹ ڈیٹڈ وہ کیا اور سارا کیا. سو دس شوڈ بی ویری کلیئر. 9 لاکھ فوج کی بات کی. مسٹر چیئرمین, انڈیا از یوزنگ ریپ ایز اے ویپن آف وار. 11,000 women. سر آئی وانٹڈ ٹو, آپ کی ایبسنس میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں کہنا تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ آپ نے بات کی تھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی. The instrument of accession does not exist. It's a false and fake document. It was not signed on 26th October 47. According to Alistair Lamb, اس کی کتاب ہے کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی, وہ نہیں ہے. انڈیا نے وہ کنکاکٹ کیا, بعد میں فوج پہلے آئی ہے, اور فوج نے, اور پھر نیکسٹ ڈے جو انہوں نے کہا کہ ماؤنٹ بیٹن نے سائن کیا, وہ بھی جعلی تھا. یہ ماؤنٹ بیٹن کی اور نہرو کی ملی بھگت تھی. اور اس کی ایک اور کتاب ہے اینڈریو رابرٹس, کیونکہ اب آگے ہیں اور یہ بھی اسکالر ہیں. اینڈریو رابرٹس کیمبرج یونیورسٹی کا ہسٹورین ہے, اس کی کتاب ہے ایمیننٹ چرچلینز. اس میں 90 پیجز ہیں آن ماؤنٹ بیٹن. اس نے کہا جو میٹنگ ہوئی تھی سر سیرل ریڈ کلف کی اور ماؤنٹ بیٹن کی 10 کی رات کو, اگست کی رات کو, اس نے کہا تھا
کہ یہ تم جو پارٹیشن پلان ہے پنجاب کا ڈیلے کر دینا، اس لیے اٹ واز اناؤنسڈ آفٹر 14 اگست. تو یہ میں ذرا کلیئرلی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وی آر ٹاکنگ آف پلیڈنگ آ کیس. دوسری بات ہے سر جی نو پاکستان مشاہد صاحب جی پلیز کنٹینیو. میں کہنا دیر از اونلی ون ورژن. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹس ناٹ اوپینینس. فیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں، حقائق کی بات کر رہا ہوں. جو ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں، میں پاکستانی سورسز نہیں کوٹ کر رہا، میں ایلسٹر لیم کو کوٹ کر رہا ہوں اور میں کوٹ کر رہا ہوں اینڈریو رابرٹس کو. تو آپ وہ کتابیں پڑھ لیں، اور میرے پاس وہ کتابیں بھی ہیں، میں آپ کو دے دوں. کیونکہ اس لیول پر پارلیمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انڈیا کا جو کلیم ہے دیٹ از بیسڈ آن اے فالس ہوڈ، اٹس ناٹ فیکچوئل. اچھا، جو ظلم ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ، 13,680 پولیٹیکل پرزنرز ہیں پچھلے سال سے، 11,000 خواتین. ریپ ہیز بین یوزڈ ایز اے ویپن آف وار تھرو آؤٹ. آپ دیکھیں. اینڈ دین 2 million people are being placed from outside into occupied Kashmir, جن میں سے 4 لاکھ کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس مل چکے ہیں. 4 لاکھ کو. اور اس کے علاوہ جو پلانز چینج کیے ہیں، ایکس سولجرس، ایکس بیوروکریٹس، پنڈٹس، اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے RRS جو ایک غنڈہ آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، فیشسٹ آرگنائزیشن ہے، 1926 میں بنی تھی. ابھی تک وہ مسلینی اور ہٹلر والا کیا لباس تھا ان کا؟ خاکی نکر اور سفید شرٹ. ان کا سلوٹ تھا ہائل ہٹلر والا، لیکن اب انہوں نے ایسے کر دیا. مودی اس کا ممبر ہے. 1 لاکھ پراچرک جو ان کے خاص، جو پراچرک بڑے خاص ہوتے ہیں، رفیق کہہ لیں یا ہارڈ کور ممبرز، وہ سیٹل ادھر کر رہا ہے. ڈیموگرافک تبدیلی پیلسٹائن ماڈل پر پوری وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو لانے کی. اور ایک اور مسٹر چیئرمین جو ظلم ہوا ہے، اکانومی کی بات. آج آپ تھے، پریزیڈنٹ صاحب نے غلط فیکٹ ایک دیا آج. انہوں نے کہا 4 بلین نقصان ہوا ہے اکانومی کو. نو سر. واشنگٹن پوسٹ August 1 کی سٹوری پڑھ لیں. مسٹر پریزیڈنٹ کو میرے خیال آپ بتا دیں کہ فارن آفس اور لوگ $5.3 billion. I am quoting the Washington Post August 1. $5.3 billion کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے کشمیر اکانومی کو. 5 لاکھ کشمیری جاب لیس ہو گئے. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا 4 بلین. سو دا ایکچوئل فگر از، میں واشنگٹن پوسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں بیکاز وی آر کوٹنگ انٹرنیشنل سورسز اینڈ ویسٹرن سورسز. اور کل کی میٹنگ میں بھی شہری صاحبہ نے بھی اور میں نے بھی اور دوست راجہ صاحب نے آخر میں بڑی زبردست دعائے خیر بھی کی اور سارا فوکس کیا. وی فوکس کہ واٹ از دا وے فارورڈ. اس میں مسٹر چیئرمین 1 سال گزر گیا ہے. وی ہیو ہیڈ لاٹ آف پروناؤنسمنٹس، لاٹ آف اسٹیٹمنٹس. ناٹ اے سنگل اسپیشل انوائے واز سینٹ ٹو اینی کنٹری. اور ہمیں مودی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے بدبودار انتہا پسند ہندوتوا کا یہ چہرہ ہے. یہ وہ مکروہ چہرہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 80 سال پہلے پہچانا تھا. This is also the 80 years of the Pakistan resolution 23 March 40 کو، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے. آپ ان کے چہرے بھی دیکھ لیں، مودی کا، راجناتھ سنگھ، امیت شاہ، اجیت ڈوول، all of them they are haters of Pakistan. اس حد تک غلط فہمی آپ نہ کریں. ورلڈ کپ میں میچ میں ان کا میچ ہم ہار جائیں گے لیکن تاکہ پاکستان کو جگہ نہ ملے. آپ کو یاد ہے پاکستانی دعا کر رہے تھے کہ انڈیا میچ جیت جائے. انہوں نے جان بوجھ کے میچ ہارا کہ we will lose our match. کبھی نہیں ہسٹری میں ہوا because they didn't want Pakistan to be given a position. 70% of the battle, Mr. Chairman, is going to be media, legal, parliamentary diplomacy, public diplomacy, think tanks, کشمیری ڈائسپورا. ابھی میرے دوست سیف صاحب نے بات کی لا فیئر میں. کل جو میٹنگ تھی اس میں فاروق نسیم بھی تھے. میں نے یہ ایشو ریز کیا کہ ہم نے قانونی آپشن نہیں ایکسرسائز کیا. RSS کو سر مسٹر چیئرمین وکیلوں کو پتہ ہے ایک یونیورسل جورسڈکشن ہوتی ہے برٹش کورٹس میں، یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس، ایون سم امریکن کورٹس، کہ آپ نے اگر کرائم کسی اور جگہ کمٹ کی ہے یو کین بی چارجڈ ان ادر کنٹری. جنرل پینوشے جو ڈکٹیٹر تھا چلی کا، اس کو لندن میں اریسٹ کیا انہوں نے فار کرائمز دیٹ ہی کمیٹڈ ان چلی، ناٹ ان لنڈن. اور یہ کئی کیسز اسرائیل کے خلاف بھی ہوئے ہیں. تو RS کے خلاف وی شوڈ ٹیک دیم ٹو کورٹ.
اور اس میں جو کشمیر خالستان ریفرینڈم فرنٹ ہے مسٹر چیئرمین، آپ کو یاد ہے جو مودی ہوسٹن گیا تھا جولائی میں، اس کے خلاف کیس کیا تھا انہوں نے، جی اینڈ اٹ واز ایکسیپٹڈ. سو اس حوالے سے میرا ایک کشمیر ایکشن پلان ہے، میں اس کی کاپی آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو سب ممبرس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں کیونکہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی. بھجوا دیں. میں تھوڑا سا کل ان کے فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے جواب میں کر دیں گے، ہمارے خلاف کر دیں. ہمارے کیا ہے، ہم نے کوئی قتل کیا ہے؟ مودی تو از اے مرڈرر، آر ایس ایس از اے فیشسٹ آرگنائزیشن. ہمارے ہاں تو کوئی فیشسٹ ہوپفلی از ناٹ ان پاور یا کوئی اسپائر نہیں کرتا اس قسم کا فیشسٹ سوچ ہو سکتی ہے کئی لوگوں کی، لیکن ناٹ ان پاور. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ لویا گرم ہے. فائنل بات میں کہنا چاہتا ہوں، دیر از اسٹریٹجک اسپیس فار پاکستان. حالات سازگار ہیں. افغانستان امن پروسیس میں آپ کا کلیدی کردار ہے. امریکہ از ڈیپینڈنٹ آن یو. سی پیک کی وجہ سے آپ کا رول ریجنل کنیکٹیوٹی میں ہو گیا ہے. انڈیا فارغ ہو گیا چابہار سے، اس کا مطلب ہمارے ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو گئے ہیں، گوادر پورٹ سیکیور ہو گیا، سی پیک سیکیور ہو گیا. اور پلس انڈیا اس وقت ریجن میں آئسولیٹڈ ہے، ایون ود بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا. So we should have a big outreach to these countries. We should have a proactive diplomacy, and we should also have 3 kinds of warfare کی بات ہوتی ہے آج کل. انفارمیشن وارفیئر، میڈیا فرنٹ میں آپ انیشیٹو لیں. دوسرا لافیئر کی بات ہوئی، using law as a weapon of war also, as an instrument to put pressure on the enemy. And third is hybrid warfare, جو انڈیا نے بھی شروع کر دی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ there are a lot of things which are there, وہ options exercise کریں. And I think the Senate has taken a very good initiative. وہ اپنے حکم دیا تھا تو ریزولوشن تیار ہو گیا ہے. میں نے ریزولوشن کی کاپی راجہ صاحب کو بھی دے دی ہے، میں ابھی دے دوں گا لیڈر آف دا ہاؤس کو، اور شیر یار آفردی صاحب کو بھی دے دی ہے. اینڈ سینٹ ہیز ٹیکن اے ویری گڈ انیشیٹو. آج بڑا اچھا بھی ہم مارچ میں بھی شامل ہوئے، بیکاز آن کشمیر وی آر آل ون. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اینڈ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. تھینک یو.